أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں انشاءاللہ اس سفر پر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب ساتھ جڑے ہیں۔ نو وائس، باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جویریہ آپ ذرا دیکھ لیں پلیز، اگر کچھ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں تو ان کو ذرا رپلائی کر دیں، کیونکہ ابھی میں نے کنفرم کیا تھا سب کو آواز آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں نگار بھابھی کو بتا دیں ذرا۔ جی تو یہ ابھی ہم سب سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں مل کے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماشاءاللہ عالمات بھی ہوں گی اس گروپ میں جن کا علم یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگا، اور کچھ مجھ سے سیکھ رہی ہوں گی، اور میں اینڈ پہ انشاءاللہ مائک آن کرواؤں گی اور پھر جس کو جو بات ایڈ کرنی ہوگی وہ کر دیں گے۔ بہرحال ہم سب مل کے اس علم کے سفر پر ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہم اس بات کو لے کے اس پہ شکر ادا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں گے سب سے زیادہ اس پہ کہ ہم اس کو لے کے چلیں، پورا سال ہم لے کے چلیں۔ اسی نیت سے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ دورہ قرآن جیسے ہی ختم کیا تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس راستے پہ چلتے رہیں ایک طالب علم کی طرح۔ اور آگے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں یہاں پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ کی، دین میں سمجھ کی، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کو پتہ ہے قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا، اس میں بھی پہلی ریکارڈنگ میں بات ہو گئی تھی قرآن کی تھوڑی سی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت کی روشنی میں لے کے ہم قرآن کو چلیں گے، کیونکہ قرآن ایسے ایک دم نہیں دے دیا گیا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا ہمیں۔ ٹھیک ہے، اور علم جتنا بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله، اور جب تک اور ہمیشہ یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور یہ دنیا فنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جو ہے اس امت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں ڈیفینیٹلی فرقے ہوں گے، گروہ ہوں گے، لیکن جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رہے گا وہ فرقہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور میں ابھی ریکارڈنگ آن کرنے سے پہلے میں بات کر رہی تھی، چونکہ ہمارا گروپ بنا اور الحمدللہ ایک بڑا گروپ بن گیا ہے، اب اس میں کچھ لوگ جڑے ہیں لیکن ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا کس گروپ سے تعلق ہے اور مطلب ہم کس مسلک سے ہیں۔ تو میں ان سب کو کیونکہ ابھی کچھ لوگ جو ہیں آن لائن ہیں میرے ساتھ، لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سن رہے ہوں، تو میں یہی کہنا چاہوں گی
کہ ہم ان فرقوں سے اوپر ہو کے ہی تو قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پلیٹ فارم بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم سمجھیں گے کیسے علماء اور اپنے جو صحابہ جو ہمارے اصل میں ہیروز ہیں، جو اصل میں ہمارے لیڈرز ہیں، جو اصل میں ہمارے یعنی جن جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آپ کے صحابہ، انہی کی احادیث کی روشنی میں اور انہی کے اقوال کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی پاس سے کوئی تفسیر نہیں کروں گی، اور نہ ہی اگر میرے ساتھ اور بھی کچھ ملتے ہیں فیوچر میں اسپیکرز، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہو کہ کوئی بھی اس پہ آ کے بولنا چاہے، اپنا مطلب علم دوسروں تک پہنچانا چاہے تو وہ آ سکے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی اسپیکر یہاں پہ جڑیں گے، اپنے پاس سے ہم کوئی تفسیر نہیں کریں گے، اور ایسی چیزوں کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں فرقہ بندی کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے جو انشاءاللہ ایک عقیدہ بنے گا، اس کو ہم لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو طالب علم کی صورت میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ طالب علم کی حیثیت سے ہم چل رہے ہیں، تو یہ جو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، سکینت نازل ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رائٹ؟ اللہ تعالی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جہاں پہ مل کے بیٹھ کے گروپ میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہے نا، رحمت کے فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب چاہے ہم فزیکلی نہیں بھی اکٹھے بیٹھے لیکن اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، تو یقیناً جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، وہ حدیث ہے نا، اس طرح سے حدیث قدسی ہے کہ مطلب جو جس میں حدیث قدسی نہیں ہے کہ بہرحال میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، مجھے الفاظ ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہے، کہ جہاں پہ مل کے بیٹھتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتے جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی محفلیں کہ کہاں پہ مل کے لوگ اللہ کا ذکر کریں، اور پھر وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ فرشتے جب واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حالت میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے بہتر محفل میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے جیسے انسانوں کی محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے علم سے جڑنے کی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جو علم ہم پھیلا رہے ہیں، میں پھیلاؤں گی یا میرے ساتھ جو اسپیکرز ہیں یا آپ لوگ شیئر کریں گے، تو یہ علم جو ہے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ علم جو ہے یہ اس کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ تو آپ ضرور، آپ سب بھی، مطلب یہ ایک میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ آپ سب ضرور کوشش کریں کہ اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس علم میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، بس اس کے علاوہ کچھ نہ بنو، مطلب اس کے علاوہ ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک حدیث اور مجھے ذہن میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، بس۔ تو اسی کیٹیگری میں رہنا ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والی کیٹیگری میں رہنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اللہ کے ہاں اہل علم کا درجہ انتہائی بلند ہے، اور ان کا اکرام و انعام بھی سب سے بلند ہوگا۔ انبیاء کرام نے بھی علم میں اضافہ کی دعا مانگی، دیکھیں یہ ہمیں قرآن پاک میں ہی ملے گی، قل ربی زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی قرآن میں، کیسے کہا کرو، ربی زدنی علما، ٹھیک ہے؟ تو علم کی یہ محفل، اور جو قرآن کی، تو دیکھیں ایک آیت پچھلی کلاس میں بھی بات ہوئی، ایک حرف اس کا پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ ہے جو بغیر سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کا یہ والا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا انعام و کرام اور کتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دے گا، عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں مطلب اپنے علم میں اضافے کی پوری عمر کوشش کرتے رہنا ہے، اور اس کو پھیلانا ہے، اور جتنا پھیلائیں گے اتنا اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ہم پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ جی، خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ سے کسی نے کہا
کہ اس وقت آپ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ ہاشمی بھی ہیں اور عادل حکمران بھی۔ تو ہارون الرشید رحمہ اللہ نے کہا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ بیٹھا وہ شخص جو حدیث کا درس دے رہا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی علماء کی قدر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مجھے اور حدیث یاد آگے، میں اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک دفعہ داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک علم کی مجلس تھی، ایک علم کا حلقہ تھا اور ایک ذکر کا حلقہ تھا۔ ذکر کا مطلب کہ آپ اپنی تسبیحات کرتے رہیں، اپنا آپ سبحان اللہ الحمدللہ اپنا ذکر کرتے رہیں، اپنی تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، اور وہ ذکر کا حلقہ ہو گیا۔ اور ایک علم کا حلقہ کہ آپ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم کا حلقہ ہے۔ تو آپ نے دونوں کی تعریف کی، اور آپ نے کس کو جوائن کیا؟ آپ نے علم کے حلقے کو جوائن کیا۔ آپ یقین کریں بھی رمضان میں ہمارا الحمدللہ وہ گزرا ہے ہمارا دورہ قرآن، تو اس دورہ قرآن کی کلاسز اینڈ پہ بلکہ ہماری ماشاءاللہ اتنی ہو گئی زیادہ، ٹائمنگ بھی اس کی زیادہ، کہ شاید اپنا ہمیں الگ سے تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہمارا وہ ٹائم جو دورہ قرآن میں لگا اور اس کی وجہ سے ہم اپنا الگ سے ذکر نہیں کر سکے، الگ سے تلاوت نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، کیونکہ خود آپ ذکر کر رہے ہیں، صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، علم کی جو محفل ہے اس میں آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ذکر کی محفل سے علم کی محفل بہتر ہوتی ہے، اور یقیناً وہ علم حاصل کر کے واپس ہم نے عمل ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی علم ہی حاصل کرتے رہے عمل نہ کریں، یقیناً، بلکہ علم پھیلانا بھی اس علم پر عمل کرنے کا ہی ایک پارٹ ہے، کیونکہ یہ علم قرآن کا علم جو ہے اس میں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے سیکھنا ہے اور اس کے بعد سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مرحلے کے ساتھ اس پہ اٹیچڈ رہے گا، اور وہ اس پر عمل ہی ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنے علم کو ہم نے نافع کیسے بنانا ہے؟ ابھی جیسے میں نے بات بتائی کہ ہم جو علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ہماری نیت ابھی سے ہم یہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم عمل بھی کریں گے، اور سب سے پہلے اخلاص نیت ہم رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیٹس ڈسکس کیا نیت ہے ہماری، ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ قرآن کی کلاس میں۔ اور میں چاہوں گی اس پہ میں لے لوں ذرا، میں ویسے ہاتھ اٹھائیے پلیز کہ کون شیئر کرنا چاہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو کلاس شروع کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ جی ہاتھ اٹھائیں، کوئی آنسر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اخلاص نیت سے کیا مراد ہے اور کیا ہماری نیت ہونی چاہیے؟ کوئی اگر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ویوز تو پلیز ہاتھ اٹھائیں، پھر میں مائک آن کرتی ہوں۔ جی نائلہ آن کر لیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں یہ اس نیت سے کر رہی ہوں کہ میں قرآن کو بہت اچھا سا سمجھوں اور اس کا حق جو ہے ہم پر وہ ادا کرنے کی کوشش کروں، کہ اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا، ایمان لانا اس پر۔ جب ہم اس کو ڈیپلی پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بھی یقیناً مضبوط ہوگا اور خالص ہوگا، اور یقین عقیدہ بھی صحیح ہوگا۔ تو اس یقین نیت سے پڑھ رہی ہوں، اور پھر یہ بھی آگے نیت ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی ساتھ کے ساتھ کروں گی، اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گی، اپنی انشاءاللہ اولادوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، جیسے آپ کا ساتھ دوں گی۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، جزاک اللہ خیر۔ جی فرحت۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرح۔ جی میرا یہ کہ اخلاص من خالصتاً اللہ کے لیے، جو میں سمجھوں اس بات کو، مطلب اس میں ریاکاری یا دکھاوا نہیں کہ میں کہیں ڈسکس کروں، میں یہ کلاس لیتی ہوں، میں یوں اٹینڈ ہاں، کرتی ہوں بڑا، تو لوگوں میں اٹس بیٹھ کے بیٹر بات کہ کر سکیں۔ ہاں باتیں کروں، کہ بھائی وہ کلاس نہیں آنا کہ عمل خود نہ کروں لیکن صرف بیٹھ کے، تو اٹس فار کہ اپنی آخرت کے لیے، میں اپنے لیے کچھ کروں لائف بالکل، میں، سب سے پہلے اپنی ساتھ ذات کو جائے گا فائدہ میرا عمل، پہنچانے۔ یہ وہ عمل جو مجھے میرے ساتھ جائے۔ تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ اور کچھ نہیں لائف میں کر سکے، اتنی اوور بزی ہیں ہم لوگوں نے، خود انوالومنٹ اپنی اتنی کر دی ہے، اتنی جگہوں پہ ہاتھ پاؤں پھیلا دیے خواہ مخواہ میں، تو کچھ ایسی چیز جو ہمارے اپنے لیے بھی تو کام آئے پرسنل۔ بالکل، تو جزاک اللہ خیر۔ جی جی زنیرہ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ
جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تب تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اچھے سے جڑے ہوتے ہیں, سب کوشش کرتے ہیں کہ جڑے رہیں. لیکن میرا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس سے نہیں بھی جڑے ہوتے تو ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو فیل کریں. جب ہم کچھ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے کچھ غلط کرنا چاہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت یاد رہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. ضروری نہیں ہے مطلب کلاس تو یہ دیکھیں ہفتے میں 2 دن آپ کی ہوتی ہے نا, ایک دن آج ماشاء اللہ یہ ہے اور سیٹرڈے کو حدیث کی ہوگی. مطلب ہم جو باقی 5 days ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو لمٹس میں رکھیں. ہمیں یاد رہے کہ ہم نے ایک اسٹارٹ چیز کی ہوئی ہے تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ فیلنگ مجھ میں آئے, اگر میں بالکل انٹچ رہوں گی یا جیسے میں پہلے تھی, میں اپنا آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, تو مجھے یہ فیلنگ کچھ بھی غلط کام کرنے, کوئی موویز دیکھ لی, ڈرامہ دیکھ لیا, میں فیل ہو کے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی ایسے جتنی فیلنگس نہیں آتی تھی کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ جڑی نہیں ہوتی تھی. آتی تھی لاشعوری طور پہ تھوڑی بہت ہوتی تھی کہ یہ غلط ہے, لیکن نہیں, مجھے اس کلاس جوائن کرنے کا یہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ مطلب مجھے یہ کچھ بھی میں غلط کرنے لگی مجھے فوراً سے میرا ضمیر جو ہے مجھے ٹانٹ کرتا ہے تھوڑا بہت. صحیح, بالکل بالکل. اور یہ اثر ہوتا ہے, ظاہر ہے. مطلب دیکھیں ابھی ہم انشاءاللہ جو ہم شروع کریں گے وہ اللہ نے ہمیں ہر نماز میں فرض کر دی کہ ہم نے پڑھنی ہے ہر نماز میں. ٹھیک ہے, کیوں اتنی ریپیٹیشن کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمارے اپنے لیے ریمائنڈر رہے. دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. اور یہ قرآن سبحان اللہ جتنی دفعہ ہم پڑھیں گے یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے وہ ہوگا. اور یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو دیتے رہنا اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا اور اپنے آپ کی نیت کا جائزہ لیتے رہنا. تو جڑنے سے یقیناً جو ہے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم نے 2-3 ویوز لے لیا. اگر کوئی اور شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز ہاتھ اٹھا دیں, ورنہ پھر میں اپنی کلاس کنٹینیو کرتی ہوں. چلے, میرا خیال ہے میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتی ہوں پھر کلاس کو. اچھا, تو اخلاص نیت سب سے پہلے دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے. مطلب کتنی یہ پیاری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام میسج لکھا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس میں کیا ہے, تو ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم سمجھ جائیں تو اس کو ہم ریمائنڈر, جیسے ابھی زنیرہ کہہ رہی تھی, ریمائنڈرز ہم اپنے آپ کو دیں گے. یہ ہماری نیت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر, خالص اللہ کی رضا کی خاطر اس کی کتاب کو, اس کے کلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کلاس میں ہم اللہ سے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں اور اس کا حق ادا کر سکیں, جیسا کہ نائلہ نے کہا. اس کے بعد تقویٰ بہت ضروری ہے. ابھی ہم سورہ بقرہ پہ جائیں گے تو اللہ تقویٰ مطلب اپنے دل کی پاکیزگی, اپنے یعنی صحیح راہ پر چلنے کی جو ایک فیلنگ ہے ہمارے دل میں, ہمارے دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے تاکہ اس میں باتیں اتر سکیں. اور اس میں سوری جی, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کے لیے ہم یہ کام کریں. جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو جو ہم قرآن میں احکامات پڑھیں گے نا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خوشی کی خاطر ہم سب کچھ کر جاتے ہیں, اور اس کی ناراضگی سے ڈرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں سے رکتے ہیں. آپ اپنے ریلیشنز میں دیکھ لیجئے, آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور بس یہی تقویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس سے ڈریں کہ کہیں ہم سے وہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ چیز ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تزکیہ نفس اس میں انکلوڈیڈ ہو گیا. اور اپنے علم دیکھیں, لیس العلم ما حفظ انما العلم ما نفع. علم وہ نہیں ہے, امام شافعی کا قول یہاں پہ لکھا ہوا ہے, علم وہ نہیں ہے جو حفظ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے یاد کر لی چیزیں حفظ ہوگی, بلکہ علم تو وہ ہے جس سے نفع حاصل کیا گیا, جس کو عمل میں لا کے اس سے ہم نے نفع حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ آپ ایک پکٹوریل ڈسکرپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو علم کا ہم ڈول بھر رہے ہیں, جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی بیس پہ جو ہم نیکیاں اکٹھی کریں گے انشاءاللہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوراخ والا ہو. اور ساتھ ساتھ ہم ایسے کام کرتے رہیں. اب انشاءاللہ قرآن کے سفر پہ ہم جا رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو بالکل ضائع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. تو یہ وہی پکٹوریل ڈسکرپشن ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ساتھ کے ساتھ ضائع تو نہیں ہوتے جا رہے, ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. اور تکرار اور مراجعات تو بس وہی کہ ہم
انشاءاللہ اس کو یعنی جو کلاسز میں ابھی دورہ قرآن ختم ہوا اب دوبارہ پڑھیں تو قرآن کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور آپ اگر چاہیں اپنے پاس آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اطاعت اور اتباع کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اب چونکہ ہم طالب علم کی حیثیت سے اگر اس میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ نصیحتیں جو امام شافعی کی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ذہانت، آپ اپنا پورا اس میں دماغ لگائیے، پوری کوشش کر کے چیزوں کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شدید چاہت، ہماری محبت، جیسے بھی میں بات کری تھی کہ محبت ہونی چاہیے، محنت کریں اس میں ہم، اور انتہا تک ہم ساتھ رہیں پوری کلاس۔ اچھا دیکھیں کچھ لوگ یعنی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے پھر جوائن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ شروع سے اینڈ تک ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، نہ صرف ایک کلاس میں بلکہ پورے سفر میں انشاءاللہ۔ پہلی کلاس آپ نے اٹینڈ کیا تو جب ہم سورہ ناس پڑھ رہے ہوں تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اسٹیڈ فاسٹنس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن آگے 2 دن چھٹی کر لی کلاس سے، پھر 2 دن آگے 4 دن چھٹی کر لی، 4 دن آگے 2 دن چھٹی کر لی، مطلب آپ کوشش کریں کہ ساتھ چلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور استاد کی صحبت اور لمبا زمانہ، مطلب یہ کہ آپ دیکھیں جیسے ابھی شروع میں بھی بات ہوئی، گھوم پھر کے وہیں پہ بات آ رہی ہے کہ استاد یا شاگرد کی حیثیت میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ حدیث جبرائیل ہے، آداب مجلس علم، عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اذا طلع علینا رجل، جب ہم پر ایک آدمی نمودار ہوا، یعنی ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اور وہ یہ حدیث جبرائیل ہے، لمبی حدیث ہے۔ اچھا، وہ شدید بیاض الثیاب، وہ یعنی بہت صاف سفید کپڑوں والا تھا، اس کی ظاہری باطنی صفائی بہت یعنی اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شدید السواد الشعر، جوانی کی صلاحیتوں کو علم میں لگانا، یعنی وہ اس کے کالے بال تھے، مطلب سبحان اللہ کہ کالے بال سے کیا مراد جوانی کی عمر شو ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جب ہم جوان ہیں نا تو دنیا کے ڈھیروں کام ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے، اور حقیقت بھی ہے کہ جوانی میں انسان کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں، بہت اٹریکشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹائم جب ہم دین کی طرف لگائیں گے نا تو وہ ہی پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، 7 طرح کے لوگ، 7 کیٹیگریز کے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ نوجوان بھی شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو جوانی کی صلاحیتوں کو علم میں لگائیے۔ اب آپ میں سے مجھے نہیں پتا کہ کس کی کتنی عمر ہے، لیکن اگر کچھ یوتھ ہمارے ساتھ ہے یا کچھ مطلب میں تو اپنے آپ کو بھی سمجھوں گی انشاءاللہ الحمدللہ کہ جوانی کی عمر ہے، کیونکہ ابھی ہمارا اس طرح سے بڑھاپا نہیں ہے جو 60s کے پاس ہے یا 60 پلس میں ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو بونس عمر ہے، وہ تو آپ نے لگانی ہی ہے، لیکن اس سے پیچھے جب آپ کو بچوں کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، آپ کو اپنے کریئر کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مطلب اس ٹائم کو جو ہے نا وہ آپ لگائیے اس میں۔ اچھا، اور پھر کہ وہ جو حدیث جو چل رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی ہم پر داخل ہوا، یعنی ایک آدمی ہمارے پاس آیا جو کہ سفید، شدید سفید کپڑوں والا تھا اور کالے بالوں والا تھا، اور اس پر سفر کے کوئی نشان ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جانتے کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استاد کے قریب بیٹھنا، دیکھیں جو ساتھ ساتھ لیسن اس سے ہم نے کر کہ وہ نبی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں دو زانو ہو کر، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں جو تھے گھٹنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے۔ بادب بانصیب ہوتا ہے استاد کی اپنے جو ہے جتنی زیادہ جو کرتا ہے تعظیم اور عزت اس کے لیے شو کرتا ہے، اس کو علم اتنا ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، ٹھیک ہے، میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے۔ آپ کے دل میں استاد کی جتنی عزت ہوگی نا، آپ کے اندر علم اتنا ہی اترے گا، آپ بھی اس کو آزما کے دیکھیے گا۔
اچھا اس کے بعد ووضع کفیہ علی فخذیہ، ہاتھ دونوں رانوں پر رکھنا، یعنی مکمل توجہ سے سننا. آپ مطلب ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی کیونکہ ہم ظاہر ہے آن لائن کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی مصروفیت ہے تو وہ ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن توجہ اپنی مکمل رکھتے ہیں. یہ علم کے آداب ہیں. ٹھیک ہے، اپنے استاد کی عزت کرنا. اور دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، اور یہاں پہ اس مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی تو اس میں ہمارا، آپ بھی میرے استاد ہو سکتے ہیں، میں بھی آپ کے استاد، ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے، اور ویسے آپ مکمل کسی پراپر استاد سے سیکھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا جو رشتہ اس طرح سے ہونا چاہیے، عزت والا. اور ٹھیک ہے، باوضو ہو کے ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ہماری، اور ویسے بھی کوشش کریں زیادہ باوضو رہیں. آپ اپنی اس کو ایک روٹین کوشش کریں بنا لیں. گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بغیر وضو کے نہ نکلیں. ٹھیک ہے، یہ پاکیزگی صفائی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. وضو سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کا اہتمام ہم رکھیں اور انشاءاللہ ہمیں علم کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ فضائل قرآن کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں جلدی سے. میرا خیال ہے آج کی کلاس ہماری دوبارہ اسی میں نکل جائے گی، بٹ اینی ہاؤ ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں ہے. ہم ایک بیس بنا کے انشاءاللہ چلیں گے اور ہم مطلب ایسے کی چیزیں ہمارے دل میں اتریں، اس طرح سے کوشش کریں گے. باقی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس یقیناً نصیحت آ چکی، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کی شفا آ چکی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کوشش، آپ دیکھیں ذرا الفاظ کو، یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ موعظہ ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شفا ہے. کس کے لیے شفا ہے؟ اب کوئی جسمانی بیماری کے لیے تو خیر انشاءاللہ اس میں بھی ہے کہ آپ دم کریں، وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا، لیکن اسپیشلی یہ جو سینوں میں ہے اس کی شفا ہے. اب سینوں میں کتنی ہماری نیگیٹیوٹی بھی چل سکتی ہے، کتنی غلط فیلنگز ہو سکتی ہیں، کفر و شرک ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، کینہ ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے نا، دشمنیاں، کیا کچھ نہیں پالا ہوتا. یہ سب کے لیے انشاءاللہ شفا بن جائے گا اگر ہم اس نیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے گا اور یہ ہمارے صدور کی، ہمارے سینوں کی شفا بنے گا. وہدن، اور ہدایت، ورحمت، ہدایت دل کی بھی اور جسم کی بھی. اس سے انشاءاللہ ہمیں گائیڈنس ملے گی کہ ہمیں کدھر جانا ہے، کیا غلط صحیح کی بیسک بک یہی ہے. اس کے بعد حدیث سے تو یقیناً اس کی ایکسپلینیشنز ملتی ہیں. ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. الحمدللہ اس کا جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک حرف پڑھنا ہی 10 نیکیاں، تو کیوں نہیں یہ پوری کتاب مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہوگی. اور دیکھیں ہم کوشش کریں کہ یہ اس آیت پہ کیا ہم پورے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. رائٹ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان میں وہ ان کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کے لحاظ سے وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے چلیں گے کہ کیا واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمیں یقین آ رہا ہے کہ اچھا اللہ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے، اللہ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے، اللہ نے ہم سے، اللہ کے ہر حرف کو، اللہ کے جو کلام ہے، جو قرآن کا ہر حرف ہے، ہر آیت ہے، وہ ہم نے اپنے لیے ایسے ہی لینی ہے جیسے یہ ہم پہ فرض ہے اور ہم نے اس کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں ابھی عمل نہیں کر رہی تو پھر میرا دل ڈرنا چاہیے، مجھے ڈر ہونا چاہیے، اور پھر میرا جو ہے نا مطلب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہونے چاہیے. دل کی نرمی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے چلیے کہ دل اللہ تعالیٰ ہمارے نرم کر دے اور قرآن اس میں اثر کرے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی لغزشوں کو، اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح دیکھیں سورہ اسراء کی آیت کوٹ ہوئی یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آمنوا بہ، کہہ دو ایمان لے آؤ اس پر،
او لا تؤمنو یا نہ لے کر آؤ، ان الذین اوتوا العلم یعنی کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شک جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو اس کو فردر جو سن رہے ہیں وہ اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جو اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ان کا پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یعنی مطلب وہ اس پہ سرنڈر کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو یعنی یہ قرآن انشاءاللہ دیکھیں آپ کو جب اس کی جتنی سمجھ آتی جائے گی، میں خود اپنے آپ کو ایک بالکل 0 درجے کا قرآن کا میں طالب علم سمجھتی ہوں، اپنے آپ کو طالبہ سمجھتی ہوں، تو جتنی اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنا آبزرویشن آپ کو بتا رہی ہوں، جتنی ڈیپلی آپ کو سمجھ آتی جائے گی نا، پھر آہستہ آہستہ یہ چیز پیدا ہوتی جائے گی آپ کے اندر کہ واقعی قرآن پڑھتے ہوئے دل ڈرتا ہے، واقعی قرآن پڑھتے ہوئے آنکھیں تر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں لے کے ہم چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرے. لیکن اگر ہم دورہ قرآن پہ دورہ قرآن کرتے چلے جاتے ہیں، ہر سال ہم کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی بہنیں کرتی ہیں اور آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہر کوئی سننے والا اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 2-4 دفعہ کر چکی ہیں دورہ قرآن اور ابھی بھی آیتیں جو آپ کے دل پہ جا کے لگتی نہیں ہیں اور اثر نہیں کرتی، تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. یو نیڈ ٹو چیک یور سیلف. آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں تو جو ہیں یہ جھوٹی نہیں ہیں یقیناً. ٹھیک ہے، تو یہ جب آیتیں تلاوت ہوں تو مومنوں کے دل تو ڈرنے چاہیے اور مومنوں کے دل تو نرم ہونے چاہیے. یبقون و یزیدہم خشوعا تو وہ روتے ہیں، یبقون. ٹھیک ہے، و یزیدہم خشوعا اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو خشوع و خشوع میں بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں. اسی طرح یہ ایک اور بھی ہے، اس میں بھی ملتا جلتا ہی میسج ہے کہ اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی، اس میں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث لے لیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو پوائنٹس میں کر کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے عربی متن کو. عربی متن کا ترجمہ ہے، جو مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے. یعنی عرب کا یعنی مالٹا ترجمہ کیا گیا عرب کا ایک لذیذ پھل. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نے مالٹے سے ترجمہ کر لیا. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجتی ریحها طیب جس کی خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، وطعمها طیب اور اس کا مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے. جو مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی خوشبو بھی اس سے اچھی آتی ہے، اور وہ اس کا یعنی مطلب اس کی محفل، اس کا وہ یعنی جیسے مطلب ایک یوزفل، ایک بینیفیشل پرسنالٹی بن جاتا ہے دوسروں کے لیے بھی. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے. اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال گلاب کے پھول کی سی ہے، ریحانہ اس کو کہا گیا ہے، ریحانہ خوشبو، کہ اس کی یعنی ریحانہ گلاب کا پھول اس کو کہا گیا کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو منافق قرآن پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے خوشبو اچھی کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اس کے پاس بیٹھ کے، لیکن اصل میں وہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے. منافق جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ کی سی ہے، کہ اس میں خوشبو، یہ بھی ایک وہ پلانٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، تما بھی کہتے ہیں اس کو، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں اس میں اچھا.
اس کی تلاوت کے فضائل دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں مجھے لگتا ہے میں نے جو بھی تفسیر کی کتاب اٹھائی نا آپ یقین کریں کہ اس کے کتنے سارے پیجز تو شروع میں اس طرح کی باتوں سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر قرآن شروع ہوا. تو اس لیے میرا بھی دل تھا کہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہو جائے کہ جس میں مطلب آپ سے ہم کچھ اس طرح کی باتیں شیئر کریں اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں ایک تھوڑے دل کی نرمی کے ساتھ اور تھوڑا اس چیز کی عظمت کو سمجھتے ہوئے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے انشاءاللہ. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ ہمارے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے خلاف بھی. خلاف کیوں دے گا؟ ایمان تو رکھتے ہیں قرآن پہ ایمان لے کے آئے ہیں مسلمان ہے کہلانے میں لیکن پڑھتے نہیں ہیں اس کو سمجھتے نہیں عمل نہیں کرتے تو وہ قرآن کہے گا کس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا. اچھا اور وہ پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا اور اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وہ ہمارے حق میں انشاءاللہ گواہی دے گا اور پڑھیں گے اور پھر اس پہ جیسے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کی کیٹیگری کے مطابق ان لوگوں میں انشاءاللہ ہمارا شمار ہوگا جن کے لیے قرآن سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے. سبحان اللہ. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں دونوں دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں چیزوں کو لے کے چلیں. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. ابھی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی. قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے. چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اگر ہم عظمت چاہتے ہیں یا ہم بلند ہونا چاہتے ہیں یا ایون مطلب آج جو مسلمان جس حالت میں ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. جس کمزوری میں ہے اور اللہ کی مدد اگر نہیں شامل حال جہاں تو وہ قرآن چھوڑنے ہی کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سزا ہے. جس رات میں اترا دیکھیں وہ رات سب راتوں میں افضل بن گئی. لیلۃ القدر پہلے تو لیلۃ القدر نہیں تھی, پہلے تو اس کی فضیلت نہیں تھی. جب قرآن اس میں اترنا شروع ہوا, جب اس کو چوز کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں جو ہے وہ قرآن اتارا جائے گا تو وہ لیلۃ القدر بن گئی. سبحان اللہ. اور سب سے افضل رات بن گئی. جس مہینے میں نازل ہوا رمضان کا مہینہ پہلے ہی بھی تھا ٹھیک ہے, لیکن قرآن کا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جانا اس کو کتنا فضیلت والا کر گیا. اور جس نبی پر نازل ہوا وہ سب نبیوں سے افضل قرار پایا ٹھیک ہے, امام الانبیاء بن گیا. اور جس امت پر سبحان اللہ پھر وہ اترا وہ امت سب امتوں میں سے افضل بن گئی. ٹھیک ہے تو یہ قرآن کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی فضیلتیں ہیں ساری. تو اگر دیکھیں ہم کہیں پر بھی اگر ہم اللہ کے ہاں دنیا کو چھوڑ دیں, آپ دنیا میں فضیلت کا اور دنیا میں برتری کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کی. تو اگر ہم اللہ کے ہاں فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیے, کیونکہ اسی کے ساتھ جڑنے اس کی وجہ سے ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں. اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمین یا رب العالمین. جی چلیں واپس کنٹینیو کرتے ہیں ہم. تو قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ان سے جو ان کی فضیلت جو قرآن سے جڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے کر لے. اللہم اجعلنا منہ آمین. سلف صالحین کا شغف قرآن کے ساتھ، ان کی مصروفیت دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قرآن کے ساتھ مصروف ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، ان کے دل میں جو نرمی مطلب آئی، ان کے اندر جو ایک مطلب نرمی تو تھی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، لیکن قرآن نے پھر اس پہ ان کو سوچنے پہ اور کنورٹ کرنے پہ مجبور کر دیا، جو کہ سٹانچ ایک بڑے پکے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور ان کو قتل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے. ٹھیک ہے، اور راستے میں پتہ چلا کہ بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اور کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو جا کے خبر لو، پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا. اور پھر وہاں سے چلے، اور جب وہ پہنچے وہاں تو وہ آلریڈی بہن تلاوت کر رہی تھی. غصہ آیا اور بہنوئی کو مارنے لگ گئے، اور اس کے بعد بہن کو بھی مارنے لگ گئے. جب وہ بہن بھی زخمی ہوئی، پھر ان کو احساس ہوا کہ میں ذرا رکوں تو صحیح، اور پھر کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے وہ قرآن کی جو خود آیات تلاوت کی، دیکھی، سنی، اور انہوں نے اتنا ان کا دل نرم ہوا، انہوں نے قرآن پاک انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے گال پر قرآن سن کر رونے کی وجہ سے 2 لکیریں نظر آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جیسے ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ یعنی جو قرآن ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے. قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو مومن جو ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مومنین کی نشانی ہے. تو یقیناً ہمارے سلف جو ہیں، ہم جو صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابی جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک ہی سٹنگ میں جنت کی بشارت سنا دی، اور ان میں سے ان 10 میں سے بھی جو 4 ہیں، سبحان اللہ، جو چنے ہوئے 4، جو ان کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کبھی آپ تقویٰ کا حالت دیکھیں تو مطلب سم ٹائم میں پڑھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی نیکیوں کے باوجود ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ اتنا روتے تھے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جماعت نہیں کرا سکتے، تو اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ان کو یہ فرض سونپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے پہلے بھی کہ مطلب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کا دل اتنا نرم پڑتا تھا کہ وہ رونا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ جماعت نہیں کرا پاتے تھے. آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنا جو وہ گشت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے دور خلافت میں جو اپنی رایا کا حال جانچنے کے لیے وہ گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، تو ایک گھر سے سورہ طور کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس قدر روئے آپ وہ تلاوت سن کر کہ بے ہوش ہو گئے، اور 1 ماہ تک لوگ عیادت کے لیے آتے رہے. اللہ اکبر. اور کسی کو وجہ مرض سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہوا کیا ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے ایک دم وہ یاد آ گئی نا، جو سورہ مطلب جو ہے انشقاق اور انفطار وغیرہ، جس میں قیامت کی جو ہے وہ ہولناکیاں بیان ہے. یہ مکی صورتیں ہیں نا ساری. ٹھیک ہے، جو اینڈ پہ ابھی ہم نے 30 پارہ دورہ قرآن میں ختم کیا ہے.
تو ان میں مطلب قیامت کا اتنا ذکر ہے، آخرت کا اتنا ذکر ہے، جنت جہنم کا، کہ مطلب واقعی انسان جو ہے وہ ایک جب وہ سورہ انفطار کے بارے میں تھا، سوری اگر میں بھول نہیں رہی تو، ٹھیک ہے، بہرحال آخری صورتوں میں سے ایک صورت کا ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا کہ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مطلب جو ہے نا وہ اس طرح سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور لوگ جو ہے نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا صحابہ کی ہو، تو ہم دیکھیں کہ وہ قرآن سے کیا ان کا شغف تھا اور ان کی کیا مصروفیت تھی اور کیا اثر تھا ان پہ۔ اپنے دور خلافت میں فجر کی نماز میں باکثرت سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آخری صف میں کھڑا ان کی ہچکیوں کی آواز سن رہا ہوتا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت مشہور عابد اور زاہد ہیں۔ ابتدائی زندگی میں چور اور ڈاکو مشہور تھے، لوگوں سے بھی زیادہ باقی ڈاکو ان کی مہارت اور ظلم سے ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک رات ایک گھر سے چوری کرنے کے ارادے سے نکلے، جب دیوار پھلانگی تو کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ کیا آیت تھی؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم پڑ جائے؟ ابھی بھی نہیں، رائٹ؟ تو وہ رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ آ گیا آ گیا، اور ایسی توبہ کی کہ سب سے بڑے عابد بن گئے۔ یعنی مطلب ایک وقت ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ وقت نصیب کر دے، ہمیں وہ گھڑی نصیب کر دے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، اور ہمارے دل میں وہ ایسی اتر جائے کہ ہم کہیں کہ بس اب میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، بس اب میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اس قرآن کو لے کے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ، تو آخر میں میں بس یہیں پہ میں کلاس بھی وائنڈ اپ انشاءاللہ کرنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں وہ نفع بخش علم دے۔ جتنی بھی ہم نے باتیں قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں اور دلوں کی نرمی کے حوالے سے اور نیت کو خالص کرنے کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ میری یہ دعا ہے اور میری یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو ذہن میں رکھیے گا ساری باتوں کو، اور ان ساری فیلنگز کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔